امی میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی ایمان وہاں جائے گی، کیونکہ ہمیں اپنی عزت عزیز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہاں جا کر ہم اپنی توہین کروائیں۔ زید نے بستر پر ٹائی پھینکتے ہوئے غصے سے کہا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ضد کر رہی تھی۔ ثنا بیگم نے فوراً جواب دیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ تمہارا سگا ماموں ہے اور طارق تمہارا کزن ہے، آج اس کی واپسی کی خوشی میں ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نہ جائیں۔ زید نے تلخی سے کہا، امی وہ ماموں بعد میں ہیں، پہلے ایک امیر کامیاب بزنس مین ہے جن کے یہاں غریب رشتہ داروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ کیا آپ بھول گئیں کہ پچھلی بار حمیرہ نے کس طرح میرے کپڑوں کو دیکھ کر طنز کیا تھا کہ زید بیٹا اب تم نوکری کر رہے ہو، کچھ معقول کپڑے بھی خرید لو۔ ثنا بیگم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے وہ تو انہوں نے پیار سے مذاق کیا تھا، تم ہر بات کو دل پر لے لیتے ہو، اب جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ زید نے سختی سے کہا، یہ پیار نہیں تھا امی، یہ ہماری غربت کا مذاق تھا اور میں دوبارہ وہ مذاق بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ایمان تو بالکل نہیں جائے گی، وہ وہاں جا کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ ثنا بیگم غصے میں آ گئیں اور بولی، کیوں نہیں جائے گی؟ جو اس گھر کی ہونے والی بہو ہے، طارق اس کا منگیتر ہے، اور آج اس کے آنے پر اگر وہ ایمان نہ گئی تو ممانی کیا سوچیں گی کہ ہمیں ان کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ زید نے بیزاری سے کہا، امی کون سی منگنی اور کیسا رشتہ، وہ بچپن کی بات تھی، اب حالات بدل چکے ہیں، وہ لوگ آسمان پر ہیں اور ہم زمین پر۔ طارق بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہے اور ایمان کو کبھی قبول نہیں کرے گا، آپ کیوں خود کو دھوکے میں رکھ رہی ہیں؟ ثنا بیگم نے بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، خبردار جس نے تم نے ایسی منحوس بات منہ سے نکالی، ماموں نے وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھریں گے، تم بس اپنی انا کے چکر میں میرے بہن بھائیوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہو۔ زید نے بے بسی سے کہا، میں لڑائی نہیں کروانا چاہتا، میں بس حقیقت دکھانا چاہتا ہوں، مگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ ثنا بیگم نے آخری لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، اگر تم دونوں نہیں گئے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی اور پھر کبھی تم سے بات نہیں کروں گی، میں جا کر ماموں سے کہہ دوں گی کہ میرے بچے نافرمان ہو گئے ہیں۔ زید سمجھ گیا کہ اب بحث کا فائدہ نہیں، ماں کی دھمکی ہمیشہ کام کر جاتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ہار مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے امی، ہم جا رہے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر وہاں کسی نے بھی بدتمیزی کی تو میں 1 منٹ نہیں رکوں گا۔ دوسری طرف ایمان جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، ڈرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ثنا بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم ابھی تک وہیں کھڑی ہو؟ جا کر تیار ہو جا۔ ایمان نے دھیمی آواز میں کہا، امی بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، مجھے وہاں جا کر بہت گھٹن ہوتی ہے، سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ثنا بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم بھی شروع ہو گئی، ابھی بھائی کو چپ کرایا ہے تو تم بول پڑی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ لوگ تمہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں؟ یہ تمہارا وہم ہے، تم اتنی پیاری ہو کہ سب تمہیں ہی دیکھیں گے۔ ایمان نے نظریں جھکا کر کہا، امی وہ لوگ بہت امیر ہیں، ان کے کپڑے، ان کی باتیں سب ہم سے الگ ہیں، طارق بھائی بھی بیرون ملک سے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ ثنا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سمجھاتے ہوئے کہا، پاگل، وہ تو تمہارا منگیتر ہے، تم سے شادی ہونے والی ہے اس کی، تم کیوں خود کو کم سمجھتی ہو؟ جاؤ اور جا کر وہ سرخ والا سوٹ پہنو جو میں نے نکالا ہے۔ اور ایمان نے جھجک کر کہا، امی وہ سرخ سوٹ تو بہت بھڑکیلا ہے، میں وہ نہیں پہن سکتی، اس میں تو میں بہت نمایاں لگوں گی، میں اپنا گلابی والا سادہ سوٹ پہن لیتی ہوں۔ ثنا بیگم نے سختی سے کہا، ہرگز نہیں، آج خوشی کا موقع ہے اور تم وہ سرخ سوٹ پہن کر جاؤ گی، میں کہہ رہی ہوں کہ سرخ سوٹ پہنو تاکہ جو طارق تمہیں دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، بس جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ ایمان نے بیچاری سے زید کی طرف دیکھنے لگی، مگر زید نے انکار میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ اب خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ایمان بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف گئی، الماری سے وہ بھاری کام والا سرخ سوٹ نکالا، آئینے میں خود کو دیکھا تو سرخ رنگ اس پر جچ رہا تھا۔ باہر لاؤنج میں زید تیار کھڑا تھا، اس نے پرانی باسکٹ پہن رکھی تھی مگر وہ صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ ثنا بیگم بھی اپنی پرانی ریشمی ساڑی پہن کر خوشبو میں بسی کھڑی تھی۔ ایمان کو دیکھتے ہی ثنا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولی، دیکھو تو میری بیٹی کیسی شہزادی لگ رہی ہے، میں نہ کہتی تھی کہ یہ رنگ تم پر بہت کھلے گا، اب دیکھنا ممانی بھی جل جائیں گی۔ زید نے ایمان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، اس نے نرمی سے کہا، اچھی لگ رہی ہو ایمان، چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ ثنا بیگم نے کہا، ہاں چلو، میں نے رکشہ منگوا لیا ہے۔ زید چونک گیا اور بولا، امی رکشہ کیوں؟ ہم بس سے چلے جاتے یا پھر گیٹ تک پیدل چلے جاتے، رکشے والے پیسے زیادہ مانگتے ہیں۔ ثنا بیگم نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا،
کیا مطلب؟ بس میں جائیں گے؟ اتنا بھاری کپڑا پہن کر میں بس کے دھکے کھاؤں گی، اور وہ بھی بھائی صاحب کے گھر جاتے ہوئے؟ نہیں بھائی، رکشہ ہی ٹھیک ہے، کم از کم عزت سے تو پہنچیں گے۔ زید نے ماں اور بہن کو بٹھایا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے میں ثنا بیگم مسلسل ایمان کو ہدایتیں دیتی رہیں۔ جب طارق سامنے آئے تو نظریں جھکا لینا، لڑکوں کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں۔ ایمان خاموشی سے سنتی رہی اور صرف سر ہلاتی رہی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے طارق کا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا تھا، جسے اس نے سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ کوٹھی کے باہر کا منظر دیکھ کر زید نے رکشے والے کو گیٹ سے کافی دور روکنے کا اشارہ کیا۔ ثنا بیگم نے حیرانی سے پوچھا، یہاں اندھیرے میں کیوں روک رہے ہو؟ گیٹ تک لے چلو۔ زید نے کرایہ دیتے ہوئے کہا، امی، وہاں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، رکشہ وہاں رکا تو سب توجہ کریں گے، ہم یہاں سے پیدل چلیں گے۔ ثنا بیگم نے منہ بنایا مگر خاموشی سے اتر گئیں۔ ایمان بھی اتر آئی اور اپنا بھاری جوڑا سنبھالنے لگی۔ سامنے کوٹھی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی اور موسیقی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ زید نے دیکھا کہ گیٹ پر مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور سب قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس نے مڑ کر ماں سے کہا، امی، اب بھی وقت ہے، واپس چلتے ہیں، وہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ثنا بیگم نے اسے گھورا اور کہا، اب یہاں پہنچ کر ایسی باتیں مت کرو، چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ ثنا بیگم نے اپنا پلو درست کیا اور سر اٹھا کر گیٹ کی طرف بڑھیں۔ وہ تینوں گیٹ پر پہنچے تو چوکیدار نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ زید نے سخت لہجے میں کہا، ہم طارق صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ چوکیدار نے گیٹ کھول لیا اور وہ اندر داخل ہوئے، جہاں ایک نئی دنیا ان کی منتظر تھی۔ لان میں ہر طرف میزیں لگی تھیں اور ویٹرز گھوم رہے تھے۔ ثنا بیگم کی نظریں فوراً اپنے بھائی اور بھابھی کو ڈھونڈنے لگیں، جو مہمانوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ زید نے محسوس کیا کہ یہاں کی ہوا میں بھی دولت کی مہک تھی، جو انہیں ان کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ حمیرہ بیگم چمکدار لباس میں ملبوس کسی ملکہ کی طرح کھڑی مہمانوں سے مصروف گفتگو تھیں، اور ان کی کلائیوں میں سونے کے کنگن اور گلے میں پڑا ہیروں کا سیٹ فانوس کی روشنیوں میں مزید چمک رہا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی نند اور اس کے بچوں کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو ان کے چہرے پر ناگواری کا ایک عارضی سایہ لہرایا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے بڑی مہارت سے اسے ایک مصنوعی مسکراہٹ میں بدل دیا اور اپنی قیمتی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے ان کی طرف بڑھیں اور طنزیہ لہجے میں کہا، ارے ثنا، تم آخرکار آ ہی گئیں۔ مجھے تو لگا تھا شاید تم لوگوں کو سواری نہیں ملی ہوگی، یا پھر رکشے والے نے آنے سے انکار کر دیا ہوگا، اسی لیے میں بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں تم لوگ واپس نہ چلے جاؤ۔ حالانکہ مہمان تو کب کے آ چکے ہیں اور کیک کاٹنے کا وقت بھی قریب ہے۔ خیر، شکر ہے تم پہنچ تو گئیں۔ آؤ اندر آؤ، سب تمہارا ہی پوچھ رہے تھے۔ حمیرہ بیگم کا انداز بظاہر خوش آمدید کا تھا، مگر ان کے الفاظ میں چھپی تحقیر زید کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئی۔ وہ مٹھیوں کو بھینچ کر رہ گیا، مگر ثنا بیگم جو بھائی کے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر ویسے ہی مروب ہو چکی تھیں، فوراً مازد خواہانہ انداز میں بولی، نہیں بھابھی، بس وہ زید کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے لیٹ ہو گئیں۔ ماشاءاللہ آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور یہ ساڑی تو یقیناً بھائی نے باہر سے بھیجی ہوگی، بہت جچ رہی ہے آپ پر۔ ثنا بیگم نے حالات کو سازگار بنانے کے لیے خوشامد کا سہارا لیا تو حمیرہ بیگم نے فخر سے گردن اٹکائی اور ہاتھ لہراتے اپنی سہیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، ہاں، یہ تو طارق نے خاص میرے لیے پیرس سے منگوائی تھی۔ اس کا فیبرک یہاں پاکستان میں تو ملتا ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے ہلکی چیزیں پسند کہاں آتی ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے میرا ذوق کیسا ہے۔ اچھا چلو، اب یہیں کھڑی رہو گی یا اندر بھی آؤ گی؟ دیکھو ذرا کتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں تم لوگ انہیں دیکھ کر گھبرا نہ جاؤ۔ ممانی جی، آپ فکر نہ کریں، ہم کسی سے نہیں گھبرائیں گے، آخر یہ ہمارے سگے ماموں کا گھر ہے، کوئی پرائی جگہ تھوڑی ہے۔ زید نے آخرکار اپنی خاموشی توڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تو حمیرہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ لان کے دوسرے حصے سے طارق شاہ کی خوش دلی سے بھری آواز گونجی، ارے میری بہن آ گئی اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، میں کب سے راہ دیکھ رہا تھا، ہٹو سامنے سے، مجھے اپنی ثنا سے ملنے دو۔ طارق شاہ مہمانوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور آتے ہی اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ ان کے انداز میں اس قدر اپنائیت اور محبت تھی کہ ثنا بیگم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی اور حمیرہ بیگم کا منہ بن گیا۔ ماموں نے پھر آگے بڑھ کر زید کو زور سے گلے لگایا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، میرا شیر بیٹا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ قد کاٹ تو دیکھو، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ ارے یہ میری گڑیا ایمان ہے، یقین نہیں آتا اتنی بڑی ہو گئی ہے میری بچی۔ طارق صاحب نے شفقت سے ایمان کے سر پر ہاتھ رکھا جو سرخ جوڑے میں ملبوس شرمائی ہوئی کھڑی تھی۔ ماموں کی محبت نے لمحے بھر کے لیے ان کے دلوں سے ممانی کی کڑوی باتوں کا زہر جاری کر دیا، اور وہ خود کو وہاں اجنبی محسوس کرنے کے بجائے
گھر کا حصہ سمجھنے لگے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک سیڑھیوں کی طرف سے ایک پرکشش مردانہ آواز آئی اور سب کی نظریں اوپر اٹھ گئیں، جہاں طارق 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہاتھ میں گھڑی باندھتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ اس کا انداز چھپایا ہوا تھا اور چہرے پر بیرون ملک کی آب و ہوا کی چمک تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر باپ کے پاس آیا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے کھڑی ایمان پر پڑی اور وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں وہ اسے کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی جو غلطی سے زمین پر آ گئی ہو۔ طارق کی نظریں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئیں اور وہ سب کچھ بھول کر بس اسے تکتا رہ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور آنکھوں میں تعجب کے رنگ ابھر آئے۔ طارق صاحب نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، طارق بیٹا دیکھو کون آیا ہے، تمہاری پھپھو ہیں، اور یہ زید اور ایمان ہے، پہچانا تم نے؟ بچپن میں کتنا ڈرتے تھے تم ان سے۔ طارق نے بڑی مشکل سے اپنی نظریں ایمان کے چہرے سے ہٹائیں اور ثنا بیگم کی طرف دیکھ کر دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولا، السلام علیکم پھپھو، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے پہچانا نہیں۔ دراصل اتنے سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے نا، مگر مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب کو یہاں دیکھ کر۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ زید کی طرف بڑھایا اور گرم جوشی سے مصافحہ کیا، لیکن اس کی نظریں بار بار ایمان کی طرف اٹھ رہی تھیں جو شرم کے مارے نظریں جھکائے فرش کو گھور رہی تھی۔ طارق کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ پئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا سفر مکمل ہو گیا ہے اور وہ جس چیز کی تلاش میں واپس آیا تھا وہ اسے اپنے گھر میں ہی مل گئی ہے۔ وہ مزید کچھ بات کرنا چاہتا تھا مگر اسی لمحے حمیرہ بیگم بیچ میں بول پڑی، طارق بیٹا ادھر آؤ، مس شراج کی بیٹی سے ملو، وہ کب سے دوبارہ پوچھ رہی ہیں۔ حمیرہ بیگم نے جان بوجھ کر طارق کا دھیان بٹانے کی کوشش کی کیونکہ انہیں بیٹے کا ایمان کو ایسے دیکھنا ایک آنکھ نہ بھایا، مگر طارق کا دھیان اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اسی دوران ہجوم کے پیچھے سے ایک مدھم اور شرمیلی آواز نے زید کو اپنی طرف متوجہ کیا، السلام علیکم زید بھائی اور ایمان آپی۔ زید نے پلٹ کر دیکھا تو طارق کے پیچھے سے ایک دبلی پتلی وجود والی لڑکی سامنے آئی جس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر بے حد معصومیت تھی۔ یہ حرم تھی، طارق کی چھوٹی بہن جو گھر کے شور شرابے اور ہنگامے سے ہمیشہ الگ تھلگ رہتی تھی اور اپنی ماں کے بالکل الٹ تھی۔ حرم کی نظریں زید کے چہرے پر تھیں اور اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ بچپن سے زید کی سنجیدگی اور باوقار شخصیت کی مداح تھی اور آج اسے اتنی مدت بعد سامنے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زید نے نرمی سے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام حرم، کیسی ہو؟ سنا ہے پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تمہاری؟ حرم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور خوشی سے بولی، جی بھائی، بس ابھی رزلٹ آیا ہے، آپ سنائیں آپ کی نوکری کیسی جا رہی ہے؟ وہ بات کرتے ہوئے اپنی پلکیں جھپتا رہی تھی کیونکہ وہ زید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کا راز اس کی آنکھوں سے عیاں نہ ہو جائے۔ زید نے مختصر جواب دیا، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ ابھی ان کی بات جاری تھی کہ حمیرہ بیگم کی ایک طرف آواز آئی، حرم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ مہمانوں کو ڈرنک سرو کرو، اور ثنا تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی خاص سہیلیوں سے ملواتی ہوں۔ حمیرہ بیگم نے ثنا بیگم کا بازو پکڑا اور انہیں کھینچتے ہوئے خواتین کے ایک ایسے گروپ کی طرف لے گئیں جو ہیرے اور زیورات سے لدے پھندے بیٹھی تھیں اور اپنی دولت کی نمائش کر رہی تھیں۔ دیکھو مسز شہراز، یہ میری نند ہے ثنا بیگم۔ بیچاری کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ زیادہ باہر نکلنا نہیں ہوتا، اسی لیے تم لوگوں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اصل میں ان کے شوہر کا انتقال جلدی ہو گیا تھا تو بس یہ بچوں کو پالنے میں لگی رہی ہیں۔ ویسے دل کی بہت اچھی ہیں، حالانکہ دنیا داری کی زیادہ سمجھ نہیں ہے ان کو۔ حمیرہ بیگم نے بظاہر تعارف کرایا تھا مگر ہر جملے میں ان کی غربت اور بیچارگی کا تذکرہ کر کے ثنا بیگم کو شرمندہ کر دیا تھا۔ ثنا بیگم مسکین سی صورت بنائے کھڑی تھیں اور جی جی کر کے سر ہلا رہی تھی کیونکہ وہ اپنے بھائی کی عزت کی خاطر خاموش تھیں، جبکہ دور کھڑا زید یہ سب سن رہا تھا اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ اسے ماں کی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جا کر ممانی کو جواب دے اور اس محفل کو چھوڑ کر چلا جائے۔ پارٹی ختم ہو گئی تھی اور طارق اپنی ماں سے ایک بہت ہی فیصلہ کن بات کرنے کے لیے آیا تھا اور ان کے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ حمیرہ بیگم نے بیٹے کو یوں خاموش اور پریشان دیکھ کر پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا ہے میرے چاند، خیریت تو ہے؟ پارٹی تو بہت اچھی رہی، سب تمہاری تعریفیں کر رہے تھے اور میں تو پولی نہیں سنبھاری کہ میرے بیٹا واپس آ گیا ہے۔ مگر طارق نے ماں کا ہاتھ تھام لیا اور سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا، امی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی کیونکہ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ حمیرہ بیگم چونک گئی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسی کیا بات ہے جس کا انتظار نہیں ہو سکتا؟ طارق نے گہری سانس لی اور دو ٹوک انداز میں کہا، امی میں ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے آج اسے دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، اور ویسے بھی ابا نے بچپن میں یہ طے کر دیا تھا تو اب دیر کس بات کی؟ ہمیں جلد سے جلد یہ رشتہ پکا کر لینا چاہیے تاکہ میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔
یہ سنتے ہمیرا بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ غصے سے بھڑک اٹھی جیسے کسی نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم طارق؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا مانگ رہے ہو؟ وہ 2 ٹکے کی لڑکی اور میرا ہیرا بیٹا، زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں۔ وہ لوگ ہمارے جوتے کے بھی برابر نہیں ہیں اور تم اسے میری بہو بنا کر اس گھر میں لانا چاہتے ہو؟ میں تو اسے اپنی ملازمہ بھی نہ رکھوں۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں اس کنگال اور مڈل کلاس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کروں گی۔ ہمیرا بیگم کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ چلتی ہوئی کمرے کے وسط میں آ گئی اور بولی، طارق دیکھو، جذبات میں فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ لڑکی صرف شکل کی بھلی ہے، مگر اس کا خاندان اور اس کی ماں کا رہن سہن دیکھا ہے تم نے؟ اگر کل کو میں اسے سوسائٹی میں لے کر گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ طارق کی بہو ایک معمولی گھرانے کی لڑکی ہے۔ میں نے تمہارے لیے مس شیراز کی بیٹی کا سوچ رکھا ہے، جو خاندان اور دولت دونوں میں ہمارے برابر ہے۔ اس لیے یہ بچپن کی منگنی کا ڈرامہ آپ ختم سمجھو۔ وہ صرف تمہارے ابا کی جذباتی غلطی تھی۔ امی پلیز میرے سامنے سٹیٹس اور پیسے کی باتیں مت کریں۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غریب ہیں یا امیر۔ طارق بھی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ سخت ہو چکا تھا اور وہ ماں کی ان باتوں سے سخت ناراض نظر آ رہا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی اور امیر زادی سے شادی کروں گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اگر میری شادی ایمان سے نہیں ہوئی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور واپس لندن چلا جاؤں گا، اور پھر کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں وہاں اپنی دنیا بنا لوں گا جہاں مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو اپنا بیٹا چاہیے یا اپنی جھوٹی انا اور غرور، کیونکہ میں ایمان کے بغیر شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ طارق نے یہ کہہ کر کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھایا تو ہمیرا بیگم گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ طارق ضدی ہے اور وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو سالوں بعد واپس پا کر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے دماغ میں تیزی سے سازشوں کے جال بننے لگے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے فوراً پلٹا بدلا اور جلدی سے دوڑ کر طارق کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی آواز میں مٹھاس بھرتے ہوئے بولی، ارے میرے بچے، تم ناراض ہی ہو گئے؟ میں تو بس تمہارا امتحان لے رہی تھی کہ تم اپنی بات پر کتنا قائم رہتے ہو۔ اگر تمہیں وہ لڑکی اتنی ہی پسند ہے تو میری خوشی تمہاری خوشی میں ہے۔ میں کل ہی تمہارے ابا سے بات کروں گی اور بہت دھوم دھام سے تمہاری شادی کروں گی۔ ہمیرا بیگم کے لہجے میں شہد گھلا ہوا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے ناچ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں قسم کھا چکی تھیں کہ اس رشتے کو ہونے تو دیں گی مگر انجام تک نہیں پہنچنے دیں گی، اور ایسی چال چلیں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ ایمان کو بدنام کر کے اس گھر سے نکالیں گی تاکہ طارق خود اسے ٹھوکر مار دے اور پھر کبھی اس کا نام بھی نہ لے۔ طارق اپنی ماں کی اس بہترین اداکاری سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ خوشی سے ماں کے گلے لگ گیا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی محبت جیت گئی ہے، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی ماں نے اس کی خوشیوں کو گرہن لگانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف ایمان کے گھر میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی اور خوشیوں اور غم کا ملا جلا سامان تھا۔ زید کو اچانک بیرون ملک نوکری کی پیشکش ہوئی تھی۔ ویزا بھی مل گیا تھا کیونکہ اس نے کافی عرصہ پہلے ہی اپلائی کیا تھا اور اب اچانک منظوری آ گئی تھی۔ یہ خبر سن کر ثنا بیگم بہت خوش تھیں کہ ان کے گھر کے حالات بدل جائیں گے اور ان کا بیٹا بھی امیر ہو جائے گا اور وہ بھی ممانی کے سامنے سر اٹھا کر جی سکیں گی۔ مگر زید جانے سے پہلے اداس تھا۔ اسے ماں اور بہن کو اکیلے چھوڑ کر جانا گوارا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پیچھے کوئی مرد نہیں ہے اور ماموں کے گھر والوں کا رویہ بھی اس سے چھپا نہیں تھا۔ وہ شہتیری پر بیٹھا اپنا سامان پیک کر رہا تھا کہ ایمان اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بھائی، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کے بغیر گھر کتنا خالی ہو جائے گا؟ ایمان کی آواز بھر آئی تھی۔ زید نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سمجھاتے ہوئے بولا، میری گڑیا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کچھ سالوں کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ہم اپنا گھر بنا سکیں اور تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکیں۔ وہاں جا کر میں دن رات محنت کروں گا اور تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ بس تم اپنا اور امی کا خیال رکھنا، اور خاص طور پر ممانی کا۔ ماموں کے گھر زیادہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ان لوگوں کے تیور ٹھیک نہیں لگتے۔ مجھے طارق تو اچھا لگا مگر ممانی کی آنکھوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ مجھے بے چین کر رہا ہے، اسی لیے محتاط رہنا۔ اگلے دن زید کی فلائٹ تھی اور گھر میں الوداعی منظر تھا۔ ثنا بیگم بیٹے کی دعائیں لے رہی تھیں اور قرآن کے سائے میں رخصت کر رہی تھیں، جبکہ ایمان دروازے کی چوکٹ پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ زید نے ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایمان کو گلے لگا کر خدا حافظ کہا۔ اس نے جاتے جاتے پلٹ کر اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، اور پھر بھاری قدموں سے ایئرپورٹ کی ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھاری دل کے ساتھ گھر سے نکلا تو اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے جاتے ہی اس کے گھر پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، اور اس کی بہن ایک ایسی سازش کا شکار ہونے والی ہے جس سے اس کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔
زید کی جانے کے بعد حمیرہ بیگم نے چین کا سانس لیا کیونکہ اب میدان صاف تھا اور ان کے راستے کی سب سے بڑی کانٹا جو کہ سمجھدار زید تھا وہ نکل چکا تھا۔ انہوں نے ثنا بیگم کو فون کر کے طارق اور ایمان کے رشتے کی باقاعدہ منظوری دی اور میٹھے لہجے میں کہا کہ وہ جلد سے جلد نکاح کرنا چاہتی ہیں کیونکہ طارق کو واپس جانا ہے۔ ثنا بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئیں، انہیں لگا کہ ان کے اچھے دن آ گئے ہیں اور اللہ نے ان کی سن لی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ خوشی دراصل ایک خوفناک دھوکہ ہے۔ زید کے پردیس جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے، مگر پیٹ کی بھوک اور گھر کے خرچے کسی اداسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ اسی لیے ثنا بیگم کی بیماری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ایمان نے گھر بیٹھنے کے بجائے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی قابلیت کی بنا پر اسے شہر کی ایک نامی فرم میں اسسٹنٹ کی نوکری مل گئی، جہاں وہ بڑی ایمانداری اور لگن سے کام کر رہی تھی تاکہ اپنے بھائی کا ہاتھ بٹا سکے۔ ایک روز دفتر میں کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا اور وہ فائلوں کا ایک بھاری بنڈل اٹھائے تیزی سے کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اچانک موڑتے ہوئے سامنے سے آنے والے ایک شخص سے بری طرح ٹکرا گئی اور اس کے ہاتھ سے ساری فائلیں چھوٹ کر زمین پر بکھر گئیں۔ وہ ایمان گھبرا گئی اور فوراً نیچے بیٹھ کر فائلیں سمیٹنے لگی اور ساتھ ہی معذرت کرنے لگی کہ مجھے معاف کیجیے گا، میرا دھیان نہیں تھا، مجھے بہت جلدی تھی۔ مگر سامنے کھڑے شخص نے کوئی سخت جواب دینے کی بجائے خود بھی نیچے بیٹھ کر اس کی مدد کرنا شروع کر دیا۔ یہ ارحان بیگ تھے جو اس کمپنی کے مالک کے جگری دوست تھے اور اکثر یہاں آتے رہتے تھے۔ ارحان نے ایک فائل اٹھا کر ایمان کی طرف بڑھائی تو ان کی نظریں چار ہوئیں اور ارحان کو اپنے دل میں ایک عجیب سی دھڑکن محسوس ہوئی، جیسے کسی نے برسوں سے بند دروازے پر دستک دی ہو۔ ایمان کی آنکھوں میں حیا اور چہرے پر سادگی کا جو انداز تھا وہ ارحان کے لیے بالکل نیا تھا، کیونکہ وہ جس دنیا میں رہتا تھا وہاں چہروں پر میک اپ کی تہیں اور دلوں میں منافقت ہوتی تھی، مگر یہ لڑکی بالکل الگ تھی۔ ارحان نے نرم لہجے میں پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں ہے آپ کو؟ اتنا بھاری وزن اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی آفس بوائے کو کہہ دیتی۔ ایمان نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور سمٹ کر کھڑی ہوتی بولی، جی میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کا، اور پھر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ مگر ارحان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تیر گئی۔ اس واقعے کے بعد ارحان کا دفتر میں آنا جانا معمول سے زیادہ ہو گیا۔ وہ بہانے سے ایمان کے پاس آتا، کبھی کسی فائل کے سلسلے میں تو کبھی کام کی بات پوچھنے کے لیے۔ دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ ایک انکہی سی دوستی اور احترام کا رشتہ استوار ہونے لگا، کیونکہ ایمان کو بھی ارحان ایک بہت سلجھا ہوا اور با اخلاق انسان لگتا تھا جو امیر ہونے کے باوجود تکبر سے پاک تھا۔ ایک دن کافی کے بریک میں جب وہ دونوں کیفیٹیریا میں موجود تھے تو ارحان نے ہمت کر کے بات شروع کی اور کہا، ایمان بہت محنتی ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ سب سے زیادہ کام کرتی ہیں مگر کبھی آپ کے ماتھے پر شکن نہیں دیکھی، آخر اس انتھک محنت کا راز کیا ہے؟ ایمان نے مسکرا کر جواب دیا، سر، جب ذمہ داریاں کندھوں پر ہو تو انسان تھکتا نہیں ہے بلکہ اسے اپنی منزل سامنے نظر آتی ہے۔ میرا بھائی باہر گیا ہے تاکہ ہم گھر بنا سکیں اور میں یہاں اس لیے ہوں تاکہ اس کا بوجھ بانٹ سکوں۔ ارحان اس کی بات سن کر مزید متاثر ہو گیا کہ یہ لڑکی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس کی سوچ بھی کتنی پختہ اور اعلیٰ ہے۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ وقت سرکتا رہا اور ان کی چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں محبت کے رنگ میں ڈھلنے لگیں۔ ارحان اسے پسند کرنے لگا تھا اور وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بات اس سے کہے۔ اسے لگتا تھا کہ شاید ایمان بھی اسے پسند کرتی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے اور ایمان کی زندگی کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے۔ ایک خوشگوار شام جب ارحان اپنے دوست یعنی کمپنی کے مالک کے آفس میں بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، کیونکہ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایمان کو پرپوز کر دے گا اور پھر اپنی والدہ کو اس کے گھر بھیجے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کے دوست نے دراز سے کارڈ نکالا اور ارحان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یار تمہیں خوشخبری دیکھنی ہے، ہماری ایمپلائی ایمان کی شادی ہے۔ اگلے ہفتے یہ دیکھو کارڈ آج اس نے مجھے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ارحان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کارڈ تھاما جس میں ایمان اور طارق کا نام سنہری حروف میں لکھا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ابھی آزاد ہے، مگر وہ تو کسی اور کی امانت نکل آئی۔ ارحان نے بمشکل خود کو سنبھالا اور دوست سے نظریں چراتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، مبارک ہو، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں ذرا چلتا ہوں، مجھے ضروری کام یاد آ گیا ہے۔
वो वहां से लड़खड़ाते कदमों के साथ निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर स्टीयरिंग पर सर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू मंडलाए। वो सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब उसे पहली बार मोहब्बत हुई तो वो अधूरी ही रह गई। अरहान जब उजड़े दिल के साथ घर पहुंचा तो उसकी वालदा फातिमा बेगम लाउंज में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। उन्होंने जैसे ही बेटे का उतरा हुआ चेहरा देखा तो ममता भांप गईं कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन उठी और अरहान के पास जाकर उसका चेहरा हाथों में थामकर परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ मेरे बच्चे? आज तुम इतने उदास क्यों हो? और तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हैं? क्या ऑफिस में कोई मसला हुआ है या तबीयत ठीक नहीं है? अरहान ने पहले तो टालने की कोशिश की कि कुछ नहीं, बस थकावट है, मगर माँ की शफकत भरी नज़रों के सामने वो ज़्यादा देर झूठ न बोल सका और अपनी जेब से ईमान की शादी का कार्ड निकालकर माँ के हाथ में थमा दिया और सोफे पर बैठकर सर झुका लिया। फातिमा बेगम ने कार्ड देखा और अपने बेटे की तरफ देखा। उन्हें सब समझ आ गया, क्योंकि अरहान ने कुछ दिन पहले ही उनसे जिक्र किया था कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो जल्द बात आगे बढ़ाएंगे। फातिमा बेगम ने गहरी सांस ली और अरहान के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तो ये वो लड़की है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे? अरहान ने खामोशी से सर हिला दिया। फातिमा बेगम एक समझदार और खुदातर्स खातून थीं। उन्होंने बेटे की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, बेटा मायूस नहीं होते, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। शायद ये लड़की तुम्हारे नसीब में ना हो। मगर अरहान ने तड़प कर कहा, अम्मी, मैंने सच्चे दिल से उसे चाहा है, मैं नहीं मान सकता कि ये खत्म हो गया है। फातिमा बेगम ने कान को दोबारा देखा और फिर एक फैसलाकुन अंदाज में बोली, देखो अरहान, अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शादी अभी हुई तो नहीं है ना? मुझे ये कार्ड दो, हम इसकी शादी पर जाएंगे। अरहान ने हैरत से माँ को देखा। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? वो किसी और की दुल्हन बनने वाली हैं। मैं उसे किसी और के लिए दुल्हन बनते नहीं देख पाऊंगा, मेरा दिल फट जाएगा। मगर फातिमा बेगम ने इसरार करते हुए कहा, नहीं बेटा, हम जाएंगे और अल्लाह की रज़ा में खुश रहना ही हमारे लिए बेहतर है। और मेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं कि दूसरे की खुशी में खुश न हो। और वैसे भी मुझे देखना है कि वो लड़की है कैसी जिसने मेरे बेटे का दिल चुरा लिया है। अरहान माँ के इसरार पर इनकार न कर सका। हालांकि उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर माँ की उम्मीद भरी बातों ने उसे थोड़ा हौसला दिया। उसने सोचा कि शायद अम्मी ठीक कह रही हैं। यूं दोनों माँ बेटा शादी में जाने के लिए तैयार हो गए, मगर वो नहीं जानते थी कि वहाँ उनका जाना सिर्फ शिरकत नहीं बल्कि एक नई तारीख रकम करने का सबब बनेगा। और तकदीर उन्हें वहाँ इसलिए बुला रही थी क्योंकि रंगीन वसल की तकमील वहीं होनी थी। शादी वाले दिन हॉल में गहमा गहमी उरूज पर थी और हर तरफ रोशनियों का सैलाब उमड़ आया था। मेहमानों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी जो रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस थे और खुशी के इस मौके पर कहकहे लगा रहे थे। अरहान अपनी वालिदा फातिमा बेगम को लेकर जब वहां पहुंचा तो उसके दिल की हालत अजीब थी। वो हर कदम पर खुद को बिखरता हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस लड़की को उसने दिल में बसाया था आज वो किसी और की होने जा रही थी। फातिमा बेगम ने अरहान का हाथ मजबूती से थाम रखा था ताकि उसे हौसला दें। उन्होंने अरहान की आंखों में छिपी वीरानी को देख लिया था, मगर वो खामोश रहीं और मेहमानों के हुजूम में से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ीं, जहां स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बैठने का इंतजाम था। निकाह का वक्त करीब आ चुका था और मौलवी साहब रजिस्टर खोले बैठे थे, जबकि तारिक साहब और सना बेगम खुशी से निहाल एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। तारिक शेरवानी पहने दोस्तों के हिसार में बैठा था और उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जबकि खवातीन के झुरमट में ईमान सुर्ख जोड़े में मलबूस सर झुकाए बैठी थी और उसका चेहरा दुपट्टे की ओट में छिपा हुआ था। माहौल में शहनाइयों की गूंज थी, मगर अचानक एक जोरदार चीख ने सबको चौंका दिया। और ये चीख किसी और की नहीं बल्कि हमीरा बेगम की थी, जो हाथ में कुछ तस्वीरें लहराती हुई मजमे के बीच में आ खड़ी हुईं और चिल्लाकर बोलीं, रुक जाओ, ये निकाह नहीं हो सकता और ना ही मैं ये शादी होने दूंगी। हॉल में यकदम सन्नाटा छा गया और मौसीकी की आवाज़ें थम गईं। सबकी नज़रें हैरत और खौफ से हमीरा बेगम पर जम गईं, जो गुस्से से कांप रही थीं और उनकी आंखों में नफ़रत के शोले भड़क रहे थे। तारिक साहब घबराकर आगे बढ़े और अपने बेगम के पास जाकर धीमी आवाज़ में बोले, भाभी, ये क्या तमाशा है? मेहमानों के सामने हमारी इज्जत का जनाजा क्यों निकाल रही हो? होश करो, और ये तस्वीरें क्या हैं?
मगर हमीरा बेगम ने झटके से शोहर का हाथ हटाया और तस्वीर को हवा में लहराते हुए जहरीले लहजे में बोली, इज्जत का जनाजा मैं नहीं निकाल रही, बल्कि तुम्हारी इस भांजी ने निकाल दिया है, जिसे तुम अपनी बेटी बनाकर सर पर बिठाए फिर रहे हो। देखो सब लोग गौर से, देखो इन तस्वीरों को। ये है वो पाक दामन लड़की जिसका निकाह मैं अपने हीरे जैसे बेटे से करवाने जा रही थी। हमीरा बेगम ने वो तस्वीर तारिक की गोद में फेंक दी और साथ ही चंद तस्वीरें मेहमानों की तरफ उछाड़ दी। तारिक ने जैसे ही उन तस्वीरों को देखा, उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया और आंखों में बेयकीनी फैल गई। उन तस्वीरों में ईमान किसी नामहरम लड़के के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज में खड़ी थी, और वो तस्वीर इतनी महारत से बनाई गई थी कि देखने वाला शक भी नहीं कर सकता था कि ये झूठ हो सकता है। सना बेगम रोते हुए आगे बढ़ीं और हमीरा बेगम के कदमों में बैठ गईं। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? खुदा का खौफ करें, मेरी बेटी पाक है, ये सब झूठ है, किसी ने साजिश की है मेरी बच्ची के खिलाफ। मगर हमीरा बेगम ने हकारत से उन्हें पीछे धकेला और बोली, हटो पीछे, तुम माँ हो, तुम तो यही कहोगी, मगर सबूत बोलते हैं, और ये सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी बदचलन है और उसका किरदार दागदार है, और मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। तारिक गुस्से से खड़ा हो गया और उसने नफरत भरी नजरों से ईमान की तरफ देखा, जो बुत बनी बैठी थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तारिक ने चिल्लाकर कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसके माजी में कोई और हो और जो शादी से पहले ही गैर मर्दों से मिलती रही हो। अब्बाजान, मुझे अफसोस है, मगर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये बारात अभी और इसी वक्त वापस जाएगी। तारिक साहब ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की कि तारिक बेटा, बात तो सुनो, तहकीक तो कर लो, हो सकती है कोई गलत फहमी हो। मगर तारिक ने बाप का हाथ झटक दिया और बोला, पापा, आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती, सब कुछ साफ जाहिर है, अब मजीद क्या तहकीक करनी है। चलो अम्मी, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। सना बेगम दीवानों की तरह तारिक के आगे हाथ जोड़ने लगी। बेटा, ऐसा मत करो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मासूम है, उसने कभी किसी गैर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, उस पर यकीन करो। मगर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। हर तरफ चहमगोइयाँ शुरू हो गईं और लोग ईमान पर उंगलियां उठा रहे थे। अरहान ये सब देख रहा था और उसका खून खौल रहा था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी वालिदा फातिमा बेगम ने उसका हाथ दबा दिया और खुद बेबाकाना अंदाज में चलती हुई हुमैरा बेगम और तारिक के सामने आ खड़ी हुईं। बस बहुत हो गया तमाशा। फातिमा बेगम की रौबदार आवाज़ हॉल में गूंजी तो सब खामोश होकर उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने हुमैरा बेगम की आंखों में आंखें डालकर कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, एक मासूम लड़की की इज्जत उछालते हुए आपको जरा सा भी खौफ खुदा नहीं है। बगैर तहकीक के आपने इतना बड़ा बहतान लगा दिया। और तुम तारिक, तुम कैसे मर्द हो जो अपनी होने वाली बीवी पर यकीन करने के बजाय इन झूठी तस्वीरों पर यकीन कर रहे हो? अगर मोहब्बत सच्ची हो तो इंसान दुनिया से लड़ जाता है, मगर तुमने तो एक पल में उसका दामन छोड़ दिया। हुमैरा बेगम ने तनकर कहा, आप कौन होती हैं हमारे मामले में बोलने वाली? और आपको इतना ही यकीन है इसकी पाकदामनी पर, तो ले जाइए इसे अपने घर और अपने बेटे से करवा दें इसका निकाह। कहना बहुत आसान होता है मोहतरमा, मगर ऐसी लड़कियों का कोई इज्जतदार घराना कबूल नहीं करता। हुमैरा बेगम ने ये बात तंजे कही थी ताकि फातिमा बेगम का मुंह बंद कर सकें, मगर वो नहीं जानती थीं कि ये जुमला उनके गले का तौक बन जाएगा। फातिमा बेगम ने गहरी नज़र से ईमान पर डाली और फिर अपने बेटे अरहान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इल्तिजा थी कि माँ कुछ करें। फातिमा बेगम ने मुस्कुराकर हुमैरा बेगम को देखा और मजबूत लहजे में बोली, मुझे मंजूर है। अगर आप लोगों को इस हीरे की कदर नहीं है तो मैं इसे अपने घर की जीनत बनाऊंगी। मैं अपने बेटे अरहान का रिश्ता ईमान के लिए पेश करती हूँ, और मुझे यकीन है कि मेरी बहू पाकदामन भी है और बाकिरदार भी। हॉल में मौजूद तमाम लोग पत्थर के हो गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हुमैरा बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया, उनका तीर खता हो चुका था। अरहान जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी माँ के साथ खड़ा हो गया। उसने सना बेगम को सहारा देकर उठाया और नरमी से बोला, आंटी, अगर आपको एतराज़ न हो तो मैं आपकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि उसे कभी कोई दुख नहीं दूंगा और उसकी इज्जत की हिफाजत करूंगा। सना बेगम जो सदमे से निढाल थीं, उन्हें अरहान की शक्ल में एक मसीहा नजर आया। उन्होंने रोते हुए असबात में सर हिला दिया, क्योंकि उस वक्त उनके पास अपनी बेटी की इज्जत बचाने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था।
طارق اور حمیرہ بیگم غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور اپنے ساتھ بارات لے گئے، مگر مولوی صاحب وہیں موجود تھے۔ طارق صاحب بھی شرمندگی کے مارے سر جھکائے کھڑے تھے، مگر انہوں نے بہرحال ارحان کے حق میں فیصلہ دیا، اور پھر اسی ہال میں جہاں کچھ دیر پہلے تمانچہ لگا تھا وہاں نکاح کے بول گونجنے لگے۔ ایمان جو کسی لاش کی طرح بیٹھی تھی، اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے اور نہ ہی سوچنے کی صلاحیت۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا عمل شروع ہوا۔ ثنا بیگم نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ ایمان خالی نظروں سے سب کو دیکھتی اور ارحان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ چپ چاپ رخصت ہو کر چلی گئی۔ گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور باہر کا اندھیرا ایمان کے دل کے اندھیرے سے باتیں کر رہا تھا، مگر گاڑی کے اندر ایک پرسکون خاموشی تھی جو کسی طوفان کے تھم جانے کے بعد ہوتی ہے۔ ارحان ڈرائیونگ سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کی ماں فاطمہ بیگم پچھلی سیٹ پر ایمان کے ساتھ بیٹھی تھیں، اور انہوں نے ایمان کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، جس سے ایمان کو ایک انجانا سا تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور اپنے شوہر مرزا صاحب کا نمبر ملایا تاکہ انہیں گھر پہنچنے سے پہلے اطلاع دے سکیں اور وہ سب کو اکٹھا کر لیں۔ فون اٹھاتے ہی فاطمہ بیگم نے بہت مختصر مگر جامع الفاظ میں ساری صورتحال بتائی کہ کس طرح وہ ایک معصوم کی عزت بچا کر لا رہی ہیں اور اب وہ لڑکی ان کے گھر کی بہو ہے۔ دوسری طرف مرزا صاحب جو اپنی بیگم کی نیک دلی اور سمجھداری سے خوب واقف تھے، انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس فیصلے پر لبیک کہا اور یقین دلایا کہ وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاطمہ بیگم نے فون بند کیا اور ایک تسلی بھری مسکراہٹ کے ساتھ ایمان کی طرف دیکھا جو ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے کسی گرے ہوئے کو تھام لیتے ہیں۔ فاطمہ بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تم کسی اجنبی جگہ نہیں جا رہی بلکہ اپنے گھر جا رہی ہو، جہاں سب تمہارے منتظر ہیں اور تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ گاڑی پوچھ میں رکی تو ارحان نے آگے بڑھ کر ماں اور ایمان کے لیے دروازہ کھولا۔ ایمان کے قدم بھاری ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی کہ نہ جانے اندر کیسا ماحول ہوگا اور ارحان کے والد کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ حمیرہ بیگم کے زہریلے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مگر جیسے ہی وہ لوگ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ایمان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں اندھیرے یا ویرانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، اور گھر کے تمام ملازمین اور خاص طور پر مرزا صاحب اور گھر کے دوسرے بزرگ افراد ادب اور محبت سے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ مرزا صاحب نے جیسے ہی اپنی بیگم اور نئی نویلی دلہن کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ناگواری کا ایک شبہ تک نہ تھا، بلکہ ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اپنی بیٹی کو رخصت کروانے والے باپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس سے پہلے کہ ایمان کو سمجھ پاتی یا جھک کر سلام کرتی، مرزا صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بلند آواز میں بولے، خوش آمدید میری بیٹی، خوش آمدید۔ آج ہمارے گھر کی رونق بڑھ گئی ہے اور مجھے فخر ہے اپنی بیگم اور بیٹے پر کہ انہوں نے اتنا عظیم فیصلہ کیا۔ فاطمہ، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے کہ تم نے ایک یتیم بچی کا سہارا بن کر ثابت کر دیا کہ انسانیت اب بھی زندہ ہے۔ مرزا صاحب کی ان محبت بھری باتوں نے ایمان کے دل پر لگے زخموں پر مرہم کا کام کیا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، جو خوف کے نہیں بلکہ تشکر کے تھے۔ گھر کا ماحول اتنا گرم، پرجوش اور اپنائیت بھرا تھا کہ کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ شادی اچانک اور ہنگامی حالات میں ہوئی ہے۔ سب ملازمین نے باری باری آ کر سلام کیا اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ مرزا صاحب مسلسل ایمان کی دلجوئی کرتے رہے اور اسے یقین دلاتے رہے کہ وہ یہاں بالکل محفوظ ہے اور کسی کو بھی اس کی طرف میلے نظروں سے دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ بیگم نے محسوس کیا کہ ایمان بہت تھک چکی ہے اور جذباتی دباؤ کی وجہ سے نڈھال ہے، تو انہوں نے سب سے اجازت لی اور ایمان کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر ارحان کے کمرے کی طرف لے جانے لگیں۔ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی فاطمہ بیگم مسلسل اسے دلاسا دیتی رہیں کہ دیکھو بیٹا، زندگی امتحان دیتی ہے مگر اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے ایمان کو بستر پر بٹھایا جو بہت نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اگرچہ وہاں شادی کی روایتی سجاوٹ نہیں تھی مگر پھر بھی ایک سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ فاطمہ بیگم نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا اور پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پیار سے سمجھانے لگیں، میری جان، جو ہوا اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لو۔ میں جانتی ہوں طارق کے رویے نے تمہیں توڑ دیا ہے، مگر یقین کرو ارحان ہیرے جیسا لڑکا ہے، وہ تمہیں کبھی دکھ نہیں دے گا اور نہ ہی کبھی تمہارے ماضی کی طرف مڑ کر دیکھے گا۔ تم اس گھر کی عزت ہو اور اب تمہیں اس گھر کی لاڈلی بننا ہے۔ وقت کے ساتھ سب زخم بھر جائیں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا۔
फातिमा बेगम उसे नसीहतें करके और माथा चूमकर कमरे से बाहर निकल गईं तो कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। ईमान ने घुटनों में सर दे लिया और अपनी किस्मत को कोसते हुए रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरहान का शुक्रिया अदा करे या उससे नफरत करे, क्योंकि बहरहाल ये शादी उसकी मर्जी के बगैर हालात के दबाव में हुई थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और अरहान कमरे में दाखिल हुआ। वो सादा फूट में था। अरहान ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से ईमान की तरफ बढ़ा, जो उसकी आहट पाकर चौंक गई और फौरन सीधी होकर बैठ गई। उसने नर्म लहजे में बात करने की कोशिश की और कहा, ईमान, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो और ये सब तुम्हारे लिए किसी सदमे से कम नहीं है, मगर यकीन करो मेरा ये जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि ईमान के बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। वो यकदम अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी के आंसू यकदम उमड़ आए। वो चिल्ला कर बोली, बस कीजिए अरहान साहिब, अपनी हमदर्दी और अच्छाई की दास्तान सुनाना बंद करें। आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि आपने ये शादी क्यों की है? आपने मुझ पर रहम खाया है ना? एक बेसहारा और बदनाम लड़की पर तरस खाकर उसे पनाह दी है ताकि दुनिया वाले आपकी वाह वाह करें। मगर सुन ले, मुझे आपके इस रहम और भीख की जरूरत नहीं थी। मैं सड़क पर लेट जाती, मगर यूं किसी की खैरात बनकर इस कमरे में ना आती। अरहान खामोशी से खड़ा उसकी तल्ख बातें सुनता रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये वो लड़की बोल रही है जिसकी अना को आज बुरी तरह कचला गया है। ईमान की सांस फूल रही थी और वो मुसलसल रो रही थी। मैं इस निकाह को कभी नहीं मानूंगी। ये एक धोखा है और जबर का सौदा है जो मेरी माँ ने मजबूरी में किया और आपने हमदर्दी में। अरहान ने गहरी सांस ली और बहुत हुल्लम वाला जवाब दिया, ईमान, मैंने तुम पर कोई रहम नहीं खाया और न ही कोई खैरात है। मैंने तुम्हें इज्जत दी है और इज्जत दी नहीं जाती, कमाई जाती है, जो तुमने अपनी शराफत से कमाई है। लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम अभी इस वक्त मुझे शोहर तस्लीम करो। तुम जितना वक्त लेना चाहती हो ले लो। ये कमरा तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ, मगर तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। क्योंकि अरहान के दिल में ईमान के लिए बेपनाह मोहब्बत थी और वो जानता था कि मोहब्बत जबर से नहीं बल्कि जीती जाती है। इसलिए उसने फैसला किया कि उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए वक्त देगा। अरहान ने अलमारी से अपना तकिया और कंबल निकाला और सोफे की तरफ बढ़ गया। आज तुम बिस्तर पर आराम करो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा और बेफिक्र रहना, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। अरहान लाइट ऑफ करके सोफे पर लेट गया और कमरे में अंधेरा छा गया, मगर दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक तरफ ईमान थी जो अपने मुकद्दर पर रो रही थी और दूसरी तरफ अरहान था जो अपनी मोहब्बत को इतना करीब पाकर भी दूर महसूस कर रहा था। सुबह की पहली किरण जो खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हुई तो सोफे पर सोया हुआ अरहान की आंख खुल गई। उसने अंगड़ाई लेते हुए करवट बदली तो उसकी नज़र सामने बिस्तर पर पड़ी, जहां ईमान अभी तक गहरी नींद में थी और उसके चेहरे पर मासूमियत और दुख की ऐसी तहरीर थी जिसने अरहान के दिल को मुट्ठी में ले लिया। वो आहिस्ता से उठा और दबे पांव चलता हुआ बिस्तर के करीब आया ताकि अपनी नई नवेली दुल्हन को जी भर कर देख सके। ईमान के बिखरे हुए, क्योंकि वो अरहान को बहुत अच्छी तरह जानता था और उसके शराफत का मोतरिफ था। वहीं ईमान भी आ गई और भाई को देखकर उसके गले लगकर रोने लगी। ज़ैद ने बहन के सर पर हाथ रखा और उसे खुश देखकर उसका दिल मुतमईन हो गया। वो कुछ देर वहां रुका और अरहान का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बहन की लाज रखी। मगर उसके दिमाग में अब भी एक सवाल खटक रहा था कि वो तस्वीरें किसकी थीं, जिनकी बुनियाद पर हमीरा बेगम ने इतना बड़ा बहतान लगाया था। घर वापस आकर ज़ैद ने माँ से वो तस्वीरें मांगी जो हमीरा बेगम ने उस दिन सबके सामने लहराई थीं और सना बेगम ने संभाल कर रखी थी ताकि वक्त आने पर अपनी सच्चाई साबित कर सकें। ज़ैद ने कांपते हाथों से वो तस्वीर देखी तो उसे सख्त झटका लगा, क्योंकि तस्वीर में नजर आने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस अरहान का ही एक बिजनेस पार्टनर और दोस्त था, जिसे ज़ैद भी बाय फेस जानता था क्योंकि वो ऑफिस आता था। ज़ैद के माथे पर शिकने पड़ गईं कि लड़का तो मुल्क से बाहर होता है, पर ये ईमान के साथ कैसे हो सकता है और ये तस्वीरें इतनी असली कैसे लग रही हैं। उसने फ़ौरन अपने मोबाइल से इन तस्वीरों की तस्वीर बनाई और ईमान को व्हाट्सएप की और नीचे पैगाम लिखा कि ईमान, गौर से देखो, क्या तुम इस शख्स को जानती हो और कभी मिली हो। दूसरी तरफ ईमान अपने कमरे में बैठी थी कि मोबाइल की बीप पर उसने मैसेज खोला। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि उसने इस शख्स को कहीं देखा था। उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि ये तो अरहान के ऑफिस में अक्सर आता था और उसने जब वो अरहान के साथ डिनर पर गई थी तो ये वहीं मौजूद था। ईमान का दिल जोर से धड़का। उसे समझ आ गई कि ये कोई आम साजिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है
اور شاید اس لڑکے کا تعلق ارحان سے بھی ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہیں ارحان بھی اس سازش میں شامل تو نہیں تھا۔ اچانک اسے ارحان کے کمرے سے اس کے بات کرنے کی آواز آئی۔ وہ شاید فون پر کسی سے مصروف گفتگو تھا۔ ایمان غیر ارادی طور پر دبے پاؤں دروازے کے قریب گئی تاکہ سن سکے کہ وہ کس سے اتنی رازداری سے بات کر رہا ہے۔ وہ تصویریں اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، انہیں فوراً اپنے سسٹم سے ڈیلیٹ کر دو اور اس لڑکی کو بھی کچھ پیسے دے کر خاموش کروا دو جس نے ان تصویروں میں ایمان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ ایمان کے بھائی زید نے مزید تحقیق کی تو میرا نام بھی سامنے آ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایمان کو کبھی بھی پتہ چلے کہ اس کی شادی ڈلوانے اور وہ جعلی تصویریں بنوانے میں میرا بھی ہاتھ تھا۔ حالانکہ میرا مقصد برا نہیں تھا، میں بس اسے اس گھمنڈی اور بے حس طارق سے بچانا چاہتا تھا اور اسے اپنانا چاہتا تھا، مگر وہ سچ کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ اس لیے تم محتاط رہو اور اس معاملے کو یہیں دبا دو تاکہ میری اور اس کی زندگی میں کوئی طوفان نہ آئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دماغ چکرا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، ارحان بڑبڑا کر مڑا اور اس کے ہاتھ سے فون گر گیا، اور ایمان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے اور چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے۔ ارحان نے صفائی دینے کے لیے لب کھولے اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، ایمان، میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، میں تو بس تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ طارق تمہارے قابل نہیں ہے۔ مگر ایمان نے چلا کر کہا، بس کر دے ارحان، مزید جھوٹ مت بولو اور میرے قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے اپنے کانوں سے سب سن لیا ہے۔ آپ کتنا خود غرض اور مکار انسان نکلے۔ آپ نے اپنی محبت پانے کے لیے میری عزت کا تماشا بنا دیا، بھری محفل میں مجھے رسوا کروا دیا تاکہ آپ ہیرو بن کر سامنے آ سکیں اور مجھ پر احسان جتا سکیں۔ مجھے آپ سے گھن آتی ہے اور اپنی قسمت پر رو رہی ہوں کہ میں نے کس شخص کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ ایمان کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے اندر لگی آگ کو کیسے ٹھنڈا کرے۔ ارحان اسے سمجھانے کے لیے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا کہ ایمان دیکھو، جذبات میں فیصلہ مت کرو، میری نیت پر شک مت کرو، میں نے جو کیا محبت میں کیا۔ مگر ایمان سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی نظر پاس پڑے ایک بھاری کرسٹل کے گلدان پر پڑی اور اس نے بنا سوچے سمجھے اور انتہائی طیش کے عالم میں وہ گلدان اٹھا کر پوری قوت سے ارحان کی طرف دے مارا۔ ارحان نے بچنے کی کوشش کی، مگر گلدان سیدھا اس کے ماتھے پر لگا اور وہاں سے خون کا فوارہ پھوٹا اور ارحان لڑکھڑایا اور کرہاتے ہوئے اپنا ماتھا پکڑ کر صوفے پر گرا، اور خون اس کی انگلیوں سے ہوتا ہوا چہرے پر بہنے لگا۔ خون دیکھتے ہی ایمان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ خوف اور پشیمانی نے لے لی، کیونکہ وہ ارحان سے محبت کرتی تھی اور اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بھاگ کر ارحان کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی، ارحان، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے معاف کر دے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس غصے میں تھی، میں آپ کا سر نہیں پھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے ارحان کے زخم کو روئی سے صاف کرنے لگی۔ اس کے اپنے ہاتھ تو خون سے بھر گئے تھے اور آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ارحان درد کے باوجود مسکراتے ہوئے ایمان کا ہاتھ تھام لیا اور اسے روکتے ہوئے نرمی سے بولا، کوئی بات نہیں، یہ زخم تو بھر جائے گا، مگر جو زخم میں نے تمہارے دل پر لگایا ہے، کیا وہ بھرے گا؟ ایمان، میری آنکھوں میں دیکھو اور سچ بتاؤ کہ تمہیں میری محبت پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، انتہائی گھٹیا تھا، مگر میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ تمہاری ممانی تمہارے خلاف ویسے بھی سازش کر رہی تھیں، وہ تمہیں بدنام کر کے گھر سے نکالنے والی تھیں۔ جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے سوچا کہ انہی سازش کا رخ موڑ دیا جائے اور اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے تاکہ تم اس گھر میں ذلیل ہونے کی بجائے میرے گھر کی عزت بن سکو۔ میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں سیدھے طریقے سے رشتہ بھیجتا تو وہ لوگ کبھی نہ مانتے۔ ایمان نے زخم پر دوا لگائی اور بینڈیج کرتے ہوئے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اب بھی ناراض تھی، مگر اس کے دل میں ارحان کے لیے نرمی پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارحان نے شادی کے بعد اسے کتنی عزت دی ہے۔ اس نے سادہ لہجے میں کہا، میں آپ کی نیت جان گئی ہوں اور آپ کا درد بھی دیکھ رہی ہوں، مگر مجھے وقت چاہیے، میں اتنی آسانی سے سب بھول نہیں سکتی۔ مجھے کچھ وقت دیں تاکہ میں اس دھوکے کے صدمے سے باہر نکل سکوں۔
ارہن نے سر ہلا دیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے فیصلے کا احترام کرے گا۔ کچھ دن اسی طرح روتے اور منانے میں گزر گئے۔ ارہن ہر طرح سے ایمان کا خیال رکھتا، اس کی نازک مزاجی اور غصے کو برداشت کرتا اور کوشش کرتا کہ اسے ہنسا سکے، جبکہ ایمان بھی اب دل ہی دل میں اسے معاف کر چکی تھی، مگر بھرم قائم رکھے ہوئے تھی۔ دوسری طرف زید کو جب ساری حقیقت کا علم ہوا کہ سازش کے اصل ذرائع اس کی ممانی حمیرہ بیگم ہے اور انہوں نے کس طرح اس کی بہن کی زندگی سے کھیلا تھا، تو اس کا خون کھول اٹھا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اس حساب کو برابر کر کے رہے گا۔ اس نے کچھ دن لگا کر ایک منصوبہ بنایا اور پھر سیدھا حمیرہ بیگم کے گھر پہنچا، جہاں تنگ دستی اور غربت کا راج تھا۔ طارق صاحب ایکسیڈنٹ کے بعد اپاہج ہو کر بستر پر پڑے تھے اور حمیرہ بیگم، جو کبھی غرور کی دیوی تھیں، اب خالی نظروں سے دیوار کو تاک رہی تھیں۔ زید کو دیکھتے ہی وہ گھبرا گئیں اور لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئیں۔ زید نے جیب سے کچھ تصویریں نکالیں جو اس نے فوٹو شاپ سے بنوائی تھیں، جن میں ان کی لاڈلی بیٹی حرم کسی لڑکے کے ساتھ نازیبا حالت میں تھی۔ اس نے وہ تصویر حمیرہ بیگم کے سامنے میز پر پھینکی اور انتہائی سخت اور طنزیہ لہجے میں بولا، ممانی جان، ذرا دیکھیے گا کیسی ہے یہ تصویر۔ اگر میں یہ تصویر حرم کے ہونے والے سسرال والوں کو دکھا دوں یا پورے محلے میں بانٹ دوں تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا جو آپ نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا۔ حرم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور پھر ساری عمر بدنامی کا داغ لیے پھرے گی، اور کوئی شریف گھرانہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ حمیرہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر دیکھی تو ان کی چیخ نکل گئی اور چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ زید کے پیروں میں گر گئیں اور گڑ گڑا کر بولیں، زید بیٹا، ایسا مت کرنا، میری بچی معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میرا کیا دھرا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں اپنی کرنی کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میرا جوان بیٹا جیل میں سڑ رہا ہے، شوہر اپاہج، ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں، اب میری بیٹی کی زندگی برباد مت کرو، میں تمہاری آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ حرم جو دروازے میں کھڑی تھی سب سن رہی تھی، روتے ہوئے آگے بڑھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، زید بھائی، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کی اور ایمان آپی کی عزت کی ہے اور آپ کو پسند کیا ہے۔ کیا آپ بھی میری ماں کی طرح ظالم بن جائیں گے؟ ماں کی غلطی کی سزا مجھے مت دیں، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ زید کا دل حرم کے آنسو اور ممانے کی حالت دیکھ کر پگھل گیا، کیونکہ اس کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی تھی۔ وہ تو صرف ممانی کو ان کے کیے کا احساس دلانا چاہتا تھا، اس کا مقصد کسی کی زندگی برباد کرنا نہیں تھا۔ اس نے میز سے تصویر اٹھائی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے اور حمیرہ بیگم کو کندھوں سے اٹھاتے ہوئے بولا، ممانی جان، میں آپ جیسا نہیں ہوں جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے کسی معصوم کی عزت اچھال دوں۔ میں نے سب صرف آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے کیا تھا۔ میں حرم کی عزت کا محافظ ہوں، برباد نہیں کروں گا اور نہ ہی اسے ان حالات میں اکیلے چھوڑوں گا۔ اور پھر اس نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور حرم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں حرم کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، تاکہ اس گھر کا سہارا بن سکوں اور آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکوں۔ میں اسے وہ عزت دوں گا جو آپ میری بہن کو نہ دے سکے۔ حمیرہ بیگم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں اور زید کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ جس بھانجے کو انہوں نے غربت کی وجہ سے دھتکارا تھا، وہی آج ان کا اور ان کی بیٹی کا سہارا بن رہا تھا۔ طارق صاحب نے بھی بستر سے ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ ادھر ارحان کے گھر میں ایک نئی خوشی نے دستک دی۔ ایمان کی طبیعت صبح سے خراب تھی اور اسے چکر آ رہے تھے۔ جیسے کمرے سے نکلی تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ارحان گھبرا کر اسے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے معائنے کے بعد خوشخبری سنائی کہ ایمان امید سے ہے اور وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ارحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ مٹھائی لے کر گھر آیا تو پورے گھر میں جشن کا سما بن گیا۔ فاطمہ بیگم نے صدقے وار کرتے ہوئے بہو کا ماتھا چوما اور اس کی نظر اتاری۔ ارحان کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ایمان کے پاس بستر پر بیٹھا اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ایمان، اب تو معاف کر دے، دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اس آنے والے مہمان کی خاطر پرانی باتوں کو بھول جاؤ، اب تو ہماری خوشیوں کے درمیان کوئی دوری نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے قریب کرتے ہوئے محبت بھرا بوسہ دیا تو ایمان نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولی، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے میرا خیال رکھا تھا اور آپ کے ماتھے سے خون نکلا تھا، بس میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ مجھے منانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ارحان ہنس پڑا اور اسے گلے لگا لیا۔ اسی دوران زید بھی اپنی ماں ثنا بیگم اور حرم کو لے کر وہاں پہنچ گیا، کیونکہ اب حرم اس کی منگیتر تھی۔ سب گھر والے اکٹھے ہوئے تو خوشیوں کا سما بن گیا۔ لاؤنج میں سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ زید نے ارحان سے ہاتھ ملایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ پرانی رنجشیں اور غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں۔
हुमैरा बेगम भी व्हीलचेयर पर तारिक साहब को लेकर वहां आ गई और उन्होंने रोते हुए ईमान से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं बहक गई थी, दौलत के नशे में अंधी हो गई थी। ईमान ने आगे बढ़कर ममानी को गले लगाया और उनके आंसू पोंछे और कहा, ममानी जान, मैंने आपको दिल से माफ़ किया क्योंकि माफ़ करने वाला अल्लाह को पसंद है। और आज मुझे अल्लाह ने इतनी खुशियाँ दी हैं कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है। अरहान ने ईमान की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसकी आला ज़र्फ़ी को सराहा।